اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین نصر من اللہ وفتح قریب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم چیف جسٹس گلزار احمد خان صاحب، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، محترم وزیر اعظم عمران خان کو سپریم کورٹ کے دیے ہوئے 30 دن آج مکمل ہوئے اور وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے ابھی تک مجھے کوئی ٹیلی فون کال یا سرکاری خط نہیں ملا کہ جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ آپ اس تاریخ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوں اور آپ کے پاس اے پی ایس سے متعلق یا طالبان سے متعلق یا کرپٹ عناصر بشمول پرویز خٹک کی کرپشن سے متعلق جو ثبوت ہیں تو وہ ساتھ لے کے آئیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ کیونکہ وزیر اعظم عمران خان جانتے ہیں کہ چیئرمین نیب کو جو یو ایس بی دی ہے اس کے بعد اور ان شواہد کو دیکھنے کے بعد وزیر اعظم کبھی بھی سپریم کورٹ کو یہ لکھ نہیں پائیں گے کہ سپریم کورٹ بھی تو ان سے پوچھ سکتی ہے کہ جب آپ کے پاس یہ تمام چیزیں تھیں تو سپریم کورٹ میں یہ تماشا کیوں لگایا۔ سر، نواز شریف کو اگر کسی نے ریلیف دینی ہے تو وطن کے ان سپوتوں کی پگڑی کیوں اچھالی گئی؟ زرداری صاحب کے دور حکومت میں ایبٹ آباد آپریشن امریکہ کر لے، کوئی مذائقہ نہیں۔ امریکہ نے اڈے چھوڑے، لیکن امریکہ کو اڈوں کے لیے زمین کون دینا چاہ رہا تھا؟ اگر وہ زمین امریکہ کو مل جاتی اور پبلک پارٹنرشپ کے نام پہ، تو پھر تو اسے وزیر اعظم عمران خان کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ آپ ہمیں زمین دیں، ہمیں ہوائی اڈوں کے لیے جگہ دیں۔ اسامہ بن لادن کا ڈرامہ رچا کے ملک کی پگڑی اچھالی گئی اور کچھ نہ بن سکا تو وطن کے جس سپوتوں نے جو قربانیاں دیں، افواج پاکستان نے ان کی دھجیاں اڑاتے ہوئے سپریم کورٹ میں اے پی ایس ثانیے پہ ایک گھنونی سازش اور کھیل رچایا گیا۔ ہم تو یہ بات کر رہے ہیں، آپ کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، کوئی بھی ریکارڈنگ ہو سکتی ہے، ڈبنگ ہو سکتی ہے۔ تو میں اپنے محترم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے گزارش کروں گا، اطہر من اللہ صاحب سے، کہ اس جی آئی ٹی میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی لے لیجئے گا اور یہ شواہد کی فرانزک کروا لیجئے گا، پھر بھی کچھ نہیں آئے گا ہاتھ، کیونکہ ہماری ریکارڈنگز حقائق پہ مبنی ریکارڈنگز ہیں۔ یہ کوئی ڈبنگ نہیں ہے، یہ نواز شریف کا کوئی گھنونا کھیل نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ جس سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی بنائی، اسی جی آئی ٹی کو متنازع کرنے کے لیے ثاقب نثار نے ظلم کیا، میرے ساتھ کیا، میری درخواست پہ کیا، اور اس وقت ان کو اگر کسی کی سپورٹ تھی تو وہ وزیر اعظم عمران خان کی تھی، اور وزیر اعظم کے چاہنے والے بھی اس وقت بہت تھے، جنہوں نے کمیشن ترتیب دیا، اور کمیشن ترتیب دینے کے بعد اس کمیشن کی رپورٹ پہ آخری تماشا سپریم کورٹ میں لگایا گیا۔ تبھی تو کہا تھا کہ یہ تمام شواہد اداروں کے پاس تھے، ہیں، اور تیسری بار دے چکا تھا۔ شاید کوئی ہمارا بھی استعمال کرنا چاہتا ہو، لیکن اس کی ساری بساط اللہ پاک نے الٹ دی۔
قرآن کی آیت ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک ریٹائرڈ جنرل کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ محب الوطن تھا، ہے اور رہے گا۔ اس کے خاندان نے قربانیاں دی ہیں اس وطن کے لیے، اور ان کی عزت کو اس طرح سپریم کورٹ میں اچھالا جائے گا، یہ وطن عزیز پاکستان آرمی میں کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ یہاں کسی کا ذاتی ایجنڈا نہیں چلتا، یہ ادارہ قربانیوں پہ شہداء کی کھڑا ہے، اور آج سپریم کورٹ نے ان شہداء کی قربانیوں کا تماشا بنایا۔ تو آپ پوچھیں نا وزیر اعظم عمران خان سے، 18 سے لے کے 2021 تک کیا کیا تم نے؟ جب کوئی تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس شواہد ہیں، اگر میں آؤں گا تو پرویز خٹک کی کرپشن بھی عیاں ہوگی، میں آؤں گا تو جماعت اسلامی کی بھی کرپشن عیاں ہوگی، اگر میں آؤں گا تو شیرپاؤ کے طالبان بھی سامنے آئیں گے۔ زرداری صاحب نے امریکہ کے ساتھ مل کے ایبٹ آباد آپریشن میں کھیل رچایا، امریکہ کے پاؤں اکھاڑے جن سپوتوں نے، آج ان کا تماشا سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے محترم چیف جسٹس۔ اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ ہمارے محترم کور کمانڈر پشاور جنرل فیض حمید صاحب ڈپٹی ڈی جی آئی ایس آئی سے لے کے ڈی جی آئی ایس آئی تک اس ادارے میں رہے ہیں۔ مجھے ان سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، ہم نے وطن کے لیے قربانی دی، کام کیا، اور وطن کے کچھ لوگوں نے ہمارا تماشا بنایا۔ لیکن اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات ہمیں سرخرو کرے گی۔ آپ بلائیں نا، ہمیں کب بلائیں گے؟ ہم تو اس انتظار میں بیٹھے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں 25 اپریل 2019 کو ایک سزا یافتہ مجرم نواز شریف پرماننٹ بیل آن میڈیکل گراؤنڈز اپلیکیشن موو کرتا ہے، اور 25 اکتوبر 2019 کو لاہور ہائی کورٹ ان کو آسانی سے باہر جانے کا راستہ ہموار کر دیتی ہے، اور سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے اس آرڈر پہ 184(3) 184 سیکشن آرٹیکل کے نیچے تو سپریم کورٹ بلا سکتی تھی، خود سو موٹو لے سکتی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے بے حسی کا مظاہرہ کیا بڑی معذرت کے ساتھ۔ جب محب الوطن جنرلز کی پگڑیوں کو سپریم کورٹ میں اچھالا جائے گا تو ہم جیسے لوگ پھر یہی کہنے پہ مجبور ہوں گے نا سر، ہمارا گناہ کیا ہے کہ وطن کے ساتھ کھڑا ہونا؟ وطن کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ عدالتوں کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا۔ آج وہی نواز شریف امریکہ میں بیٹھ کے، لندن میں بیٹھ کے بزنس کرتا ہے، انڈیا کے ساتھ بزنس کرتا ہے، وہ برطانیہ میں بیٹھ کے آپ کے ہی قانون کی دھجیاں اڑاتا ہے، اور آپ کا قانون اتنا مجبور اور لاچار ہے کہ وہ اس کا کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ جسٹس وجی الدین صاحب نے عمران خان کو ایک ویژن دیا اور تبدیلی لانے کے لیے کچھ بہترین باتیں بتائیں کہ اگر اس طرح ہم چلیں گے تو وطن میں خوشحالی آئے گی، اداروں کو استحکام ملے گا۔ جب میں نے ان سے ملاقات کی اور ان کی باتیں سنی، اور انہوں نے جب مجھے یہ کہا کہ میں مجبور ہوں میں پرویز خٹک کی کرپشن کو اٹھاؤں، تو لوگ یہ کہیں گے کہ میں اس وقت اس کے ساتھ ذاتیات کر رہا ہوں، اور وقت سب سے بہتر بدلہ لیتا ہے۔ کاش اگر عمران خان صاحب آپ نے جسٹس وجی الدین کی ان باتوں پہ
عمل کیا ہوتا اور خیبر پختونخوا میں صحیح تبدیلی لائے ہوتے تو آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، آج اکانومی آپ کی وجہ سے تباہ و برباد نہ ہوتی۔ آپ کی حکومت، ہماری حکومتوں کا بیشتر حصہ کرپشن کی نظر کنسٹرکشن کی فیلڈ میں جاتا ہے۔ آپ نے ادارے بنائے نہ، ادارے ڈبو دیے۔ تو سر، کل سپریم کورٹ میں شاید تاریخ لگے تو کیا بنا؟ آپ کچھ کر نہ سکے، آپ نے بلایا ہی نہیں۔ تو مجبوراً دیکھتے ہیں کہ یہ بے حسی کے دن کب تک رہیں گے اور اس ملک کی تقدیر کب بدلے گی۔ میں آپ کی GIT کا منتظر ہوں، محترم چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔